بسم الله الرحمن الرحيم तो मैं बिला तमहीद बिला तकल्लुफ दावत सुखन पेश करता हूँ मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी वकास फ़ारूकी साहब से कि वो मैक पे तशरीफ़ लाएँ और हमें ख़ता फरमाएँ। कारी वकास फ़ारूकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम ग़रज़न मिन बअदी। रहमत इलाही के नज़ारे हैं सहाबा,
اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ میرے قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور حدیث سننے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ آپ سردی کے موسم میں یہاں کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے عظیم خطیب پاکستان حضرت مولانا پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موضوع پر چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ میں نے ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ محرم آپ نے دیکھا کہ گزرا سارے کا سارا، اس محرم کے اندر صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا رہا، صحابہ کرام کو علل اعلانیہ گالیاں بھی دی جاتی رہی، صحابہ کرام کی گستاخی ایک بہت بڑی جماعت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کرام کو ہی کیوں گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے؟ صحابہ کرام کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے اسی کا آپ کو جواب دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات یہ ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے اسلام سارے کو وہ نہیں چھیڑتا، نہ نماز کی بات کرتا ہے، نہ روزے کی بات کرتا ہے، نہ حج کی بات کرتا ہے۔ وہ بات صرف اس کی کرتا ہے کہ 4 صحابہ صرف آپ علیہ السلام کے بعد ایمان والے رہے، باقی سارے کے سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ آخر وہ اس کی رٹ کیوں لگاتا ہے؟ یہی بار بار کیوں بات کرتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام اسلام کی اس عمارت کے اندر وہ ستون ہے کہ اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے گا تو اسلام کی عمارت باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر صحابہ اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام آپ کا باقی نہیں رہے گا۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا، آپ کی نماز باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، آپ کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، آپ کا عمرہ باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، آپ کا حج باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، اللہ کی توحید باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، پیغمبر کی رسالت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا صحابہ نے ہے۔ آپ تک نماز پہنچی تو پہنچائی صحابہ نے۔ آپ تک روزہ پہنچا تو پہنچایا صحابہ نے۔ آپ تک حج پہنچا تو پہنچایا صحابہ نے۔ آپ تک دین پہنچا تو پہنچایا صحابہ نے۔ آپ تک
میرے پیغمبر کی حدیث پہنچی ہے تو میرے پیغمبر کی ہر حدیث کا راوی میرے پیغمبر کا صحابی ہے. اگر اس کو دین سے نکال دیا جائے گا تو تیرا دین باقی نہیں بچے گا. اگر اس کو دین سے نکال دیا جائے گا تیری نماز باقی نہیں بچے گی. اگر اس کو دین سے نکال دیا جائے گا تیرا روزہ باقی نہیں بچے گا. اسی لیے وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مرتد ثابت کرنا چاہتا ہے, صحابہ کرام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے صحابہ کو نکال دیا اسلام باقی نہیں رہے گا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, آؤ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. بدر کا میدان ہے, میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کے اندر تشریف فرما ہے, بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. دیکھتے کیا ہیں, بدر کے میدان کے متصل ایک ریت کا ٹیلہ ہے. میرے پیارے پیغمبر حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے. میں ریت کے ٹیلے پر سارے لشکر کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایک خیمے کو نصب کر دیا گیا ہے اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی, جس کی چھت نہ ہو. عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر کے لیے عریش کو لگا دیا گیا ہے. میرے آقا نے حکم ارشاد فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے صدیق اکبر کے اور کوئی داخل نہ ہو. یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا, یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی, یہ الگ رفت ہے سیدنا صدیق اکبر کی. لیکن میں قربان جاؤں, آخر کار پھر تو وقت بھی آیا. میرے پیارے پیغمبر اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہے. سیدنا صدیق اکبر انتظار کرتے کرتے آخر کار اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر کے دیکھتے کیا ہے کہ کائنات کا سہنا پیغمبر, کائنات کا لاڈلا پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحی لا یمکن الثنا اپنے وضحیٰ والے مکھڑے کو زمین پر رکھ کر کے سربا سجود ہو کر کے اللہ کے سامنے التجا کر رہا ہے, اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے, اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے اور دعا یہی کر رہا ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض. اے اللہ یہ 313 میرے یار میں ان کو لے کر کے تیرے سامنے حاضر ہو چکا ہوں. یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے جلتے ہوئے انگاروں میں تیرے دین کو نہیں چھوڑا. یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا. ان کو مکہ کے چوکوں میں مارے پڑتی رہی لیکن انہوں نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا. میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے تیرے سامنے آ چکا ہوں, میں حاضر ہو چکا ہوں. اے اللہ یہ 313 میرے یار ہے, ان کے پاس نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے نہ ڈھال ہے. سامنے 1000 کا لشکر ہے, تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے ڈھال بھی ہے قوت بھی ہے جماعت بھی ہے. اے اللہ اگر تو نے آج میرے ان 313 یاروں کی لاج نہ رکھی, اگر آج تو نے میرے ان 313 یاروں کو فتح نہ دی, اگر آج یہ 313 ہلاک ہو گئے تو لا تعبد فی الارض, زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, زمین پر تیرا تذکرہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا, زمین پر تیرا تذکرہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا, تیری توحید کا ڈنکا بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کیونکہ یہ میری جماعت ہے اور یہ میری متاع حیات ہے, یہ ساری زندگی کی میری پونجی ہے اور یہ وہی پونجی ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا.
سردی ضرور ہے لیکن موضوع گرم شروع ہو گیا ہے، تو ذرا چادروں سے ہاتھ نکال کر کے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ وہ تیرے صحابہ میرے پیغمبر کے یاروں کی گستاخی کرتے ہوئے چپ نہیں رہتا، اس کا بچہ بھی بولتا ہے، بوڑھا بھی بولتا ہے۔ آج ذرا الہ آباد کو پتا چلے کہ شان صحابہ اہل حدیث کا فرزند بیان کر کے گیا ہے اور آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے۔ ذرا جھوم کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کا سر مبارک سجدہ کے اندر ہے اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ اگر یہ نہ رہیں گے تو دین باقی، اونچی اونچی دین باقی، اگر یہ نہ رہیں گے تو نماز باقی، اگر یہ نہ رہیں گے تو روزہ باقی نہیں رہے گا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے آقا کے یاروں کی شان کو بیان کروں، میں کیا شان ان کی بیان کر سکتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے آقا کے یاروں پر قربان جاؤں جن کی شان خود رب رحمان بیان کرتے اور رب کا قرآن بیان کرتے، اور میں قربان جاؤں ایک بار بیان نہیں کرتا، 2 بار بیان نہیں کرتا، 3 بار بیان نہیں کرتا، 100 بار بیان نہیں کرتا، 200 بار بیان نہیں کرتا۔ اور الہ آبادیہ خوش ہو جا، 750 مقامات پر میرے آقا کے یاروں کی شان قرآن بیان کرتے، میرے آقا کے یاروں کا مقام قرآن بیان کرتے، میرے آقا کے یاروں کی رفت قرآن بیان کرتے، میرے آقا کے یاروں کے اوصاف قرآن بیان کرتے ہوئے کہیں اولئک هم الفائزون کہتا ہے، کہیں اولئک هم الراشدون کہتا ہے، کہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون کہتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہتا ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، کہیں والذین معہ کہتا ہے، کہیں اشداء علی الکفار کہتا ہے، کہیں رحماء بینہم کہتا ہے، کہیں تراہم رکعا سجدا کہتا ہے، کہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ کہتا ہے، ثم استقاموا کہتا ہے، کہیں لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے۔ اور کائنات کے لوگوں یہیں پر بس نہیں، میرے پیغمبر کے یاروں کی شان بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کا ایمان بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کی رفت بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کی ہجرت بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کا جہاد بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کی صداقت بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کی عدالت بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کی وفا بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کی جانثاری بھی قرآن بیان کرتے، میرے پیغمبر کے یاروں کی عبادت بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں یہیں پر بس نہیں، بلکہ جن گھوڑوں پر میرے آقا کے یاروں نے اپنا وجود اطہر رکھا، رب لم یزل، ان گھوڑوں کے قدموں کی پاتوں کی قسمیں اپنے قرآن میں اٹھا ڈالی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اور ذرا بول کر کے بتلاؤ نا، جن کے گھوڑوں کے قدموں کی قسمیں رب رحمان اٹھائے، کسی کے بھونکنے سے ان کی عزت کم نہیں ہوتی، کسی کے بھونکنے سے ان کی شان کم نہیں ہوتی۔ میں تو برملا طور پر کے کہتا ہوں کہ میرے آقا کے یار اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ رفت، صحابہ بلندی، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ رہبر، صحابہ رہنمائی، صحابہ ستارے، صحابہ سیارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ جنتی، سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے ہی جنتی ہیں۔ ان کی کن کن اوصاف کا ذکر کیا جائے جب کائنات کے مالک نے خود کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب وہ راضی ان سے اور وہ راضی اس سے تو پھر تیرا کیا کام ہے بھیج کے اندر۔ آئیے حضرات گرامی قدر آخری باتیں، اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام
کی شان بڑی اعلیٰ ہے، صحابہ کرام کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، صحابہ کرام کی رفت بڑی اعلیٰ ہے، اور یہ ساری شان ملی ہے صحابہ کرام کو تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، ذرا محبت آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کر دیا، اللہ نے شان عطا کر دی، اللہ نے مقام عطا کر دیا، اللہ نے رفت عطا کر دی، اللہ نے بلندی عطا کر دی۔ اور پھر کیوں بلندی عطا نہ کرے؟ یہ جس پیغمبر کے ساتھ جڑے ہیں اللہ نے اس پیغمبر کو بھی تو اعلیٰ بنایا ہے نا، اور صرف اس کو اعلیٰ نہیں بنایا، اس کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا اٹھنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے، اس کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، اس کا پینا بھی اعلیٰ ہے، اس کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، اس کا نگینا بھی اعلیٰ ہے، اس کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، اس کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، اس کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، اس کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، اس کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، اس کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، اس کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، اس کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، اس کی امانت بھی اعلیٰ ہے، اس کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، اس کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، اس کی عدالت بھی اعلیٰ ہے، اس کی وکالت بھی اعلیٰ ہے، اس کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، اس کے معجزات بھی اعلیٰ ہے، اس کی کملی بھی اعلیٰ ہے، اس کا کمبل بھی اعلیٰ ہے، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، اس کی گفتار بھی اعلیٰ ہے، اس کی معراج بھی اعلیٰ ہے، اس کے اشارے بھی اعلیٰ ہے، اس کے اشاروں سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا بھی اعلیٰ ہے، اس کا لعاب بھی اعلیٰ ہے، اس کے لعاب سے کڑوے کنویں کا میٹھا ہو جانا بھی اعلیٰ ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا کی زندگی کا ہر سال اعلیٰ ہے، ہر سال کا ہر مہینہ اعلیٰ ہے، ہر مہینے کا ہر ہفتہ اعلیٰ ہے، ہر ہفتے کا ہر دن اعلیٰ ہے، ہر دن کا ہر گھنٹہ اعلیٰ ہے، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اعلیٰ ہے۔ اور جس نے میرے آقا کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ خدا خود سبحان ربی اللہ ہے۔ اور آخری بات میں نے اپنے بھائی کے حکم کو پورا کرنا ہے، میں یہاں پر چند اشعار کہہ کر کے گیا ہوں، مجھے وہ حکم ہوا ہے۔ اب ذرا محبت سے بتائیے گا کہ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں آخری 5 منٹ ذرا محبت سے، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ، محبت سے، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے۔ اور کیسا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند اور والا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ وسیع و بتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بٹی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں،
ہر جہاں کے نگے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ صحابی پکارا ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا نہ بابا نہ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم. یہ ہمارا نبی حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم. یہ ہمارا نبی ہے سب سے اعلیٰ نبی. ہمارا نبی ہے سب سے بالا نبی. ہمارا نبی ہے سب سے اونچا نبی. ہمارا نبی ہے سب سے شان والا نبی. ہمارا نبی محبوب خدا. ہمارا نبی شاہ فیروز جزا. ہمارا نبی رحمت کبریا. ہمارا نبی احسان رب العلا. ہمارا نبی امنی لقبی. ہمارا نبی سیدی مرشدی. ہمارا نبی اشرف المخلوقات. ہمارا نبی افضل الموجودات. ہمارا نبی افضل الانبیاء. ہمارا نبی افضل الازکیاء. ہمارا نبی اشرف الناس. ہمارا نبی اکرم الناس. ہمارا نبی اجمل الناس. ہمارا نبی نبی الحرمین. ہمارا نبی محبوب رب المشرقین. ہمارا نبی جد الحسن والحسین. ہمارا نبی امام القبلتین. ہمارا نبی سید العارفین. ہمارا نبی سید الساجدین. ہمارا نبی سید الراکعین. ہمارا نبی سید الصابرین. ہمارا نبی سید القائدین. ہمارا نبی سید الخاشعین. ہمارا نبی سید الناصرین. ہمارا نبی سید المرسلین. ہمارا نبی سید المبلغین. ہمارا نبی سید المخاطبین. ہمارا نبی سید السردار. ہمارا نبی ہے قافلہ سالار. ہمارا نبی حبیب کردگار. ہمارا نبی بہار کائنات. ہمارا نبی حسن کائنات. ہمارا نبی فخر کائنات. ہمارا نبی فخر موجودات. ہمارا نبی دعائے خلیل. ہمارا نبی ہے فضل رب جلیل. ہمارا نبی ہے سید الورا. ہمارا نبی ہے بدر الدجا. ہمارا نبی ہے شمس الضحیٰ. ہمارا نبی احمد مجتبی. ہمارا نبی ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے اور جیسا ہمارا نبی ہے کائنات میں ایسا دوسرا نہ رب نے بنایا ہے نہ قیامت تک بنانا ہے. اس جیسی فہیم و ذکی ذات نہ آئی ہے نہ قیامت تک آنی ہے. اس جیسا حسین و جمیل نہ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے. اس جیسا پیغمبر نہ رب نے بنایا ہے نہ قیامت تک بنانا ہے. اسی لیے تو شاعر پکار اٹھا کہ حسینہ جمیلہ دا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا.